السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے 9 آیتوں والی سورہ پڑھی تھی۔ آج سے ہم 11 آیتوں والی صورتیں ہماری شروع ہو گئی۔ اچھا، 11 آیتوں والی قرآن کے اندر جو صورتیں ہیں تو اس میں 30ویں پارے کے اندر جو ہے 3 صورتیں ایسی ہیں جو 11 آیتیں رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ منافقون ہو گئی اور سورہ جمعہ ہو گئی، یہ بھی 11 آیتوں والی ہے۔ لیکن ہمارا کیونکہ ہم ابھی اس وقت چل رہے ہیں 30ویں پارے پہ، اما پارے پہ، یہ پارہ جب ختم ہوگا تو انشاءاللہ پھر ہم اس کے اندر جو چھوٹی صورتیں اس کو بھی لے کے چلیں گے، کیونکہ ہم نے پورا جو اپنا انڈیکس بنایا ہے وہ آیتوں کے حوالے سے بنایا ہے کہ قرآن کی سب سے چھوٹی آیت، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، چاہے وہ کسی بھی پارے میں ہو۔ تو ہم انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح لے کے چلیں گے تاکہ چھوٹی چھوٹی صورتوں سے ہماری پریکٹس بڑھتی رہے اور ذخیرہ الفاظ ہم رفتہ رفتہ گریجولی بڑھاتے رہیں۔ اچھا، آج ہماری ہے سورہ دوحہ۔ سورہ دوحہ کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ اس کے اندر 2-3 چیزیں ہمارے کو بڑی اہم ملیں گی۔ ایک تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے ان کی غربت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور کہا جاتا تھا وہ پیوند والے کپڑے پہننا اور پیٹ پہ پتھر باندھنا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ اگر پیٹ پہ پتھر جو باندھا تھا انہوں نے تو وہ جنگ خندق کے ٹائم پہ باندھا تھا، یعنی عمومی طور پہ ویسا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے، ابھی آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو مل جائے گا، قرآن نے تو ان کو مالدار کہا ہے کہ وہ علیل تھے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہم نے ان کو غنی کر دیا۔ اور دوسرا ایک یہ والی بات کہ جس کے اوپر یہ ایک بڑا تضاد چلا تھا کہ اللہ کے نبی کو جو ہے گمراہ کہہ دیا، تو گمراہ پایا اور ہدایت دی۔ تو یہ ساری باتیں ہم کیونکہ لفظی ترجمہ پڑھ رہے ہیں ایک ایک لفظ سے، تو دلالہ جو ہے وہ راہ تلاش کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ اور ویسے بھی میں ایک شعر آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں بیٹھ بھٹکے ہوں کی صحبت میں کہ آگہی گمراہی کے دم سے ہے، یعنی جب تک آپ کو آگہی نہیں ملتی، جب تک یہ حق کی تلاش میں آپ کو بڑی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ اور یہی معاملہ اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ جب وہ حق پھیلا رہے تھے تو کافی ان کو تکالیف کا شکار ہوئے وہ، اور کافی ان کو مشکلات درپیش تھیں۔ تو وہ جو ترجمہ کرتے ہیں لوگ بحث سے منا لیتے ہیں ان باتوں کو، یہ بحث کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ صرف سمجھ کی بات ہوتی ہے کہ وہاں اس سے مراد کسی کا بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی گمراہ تھے اور اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ وہ راہ تلاش کرنے کے لیے انسان کو بھٹکنا ہی پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ 2-3 پوائنٹس ہیں جو میں نے ذہن میں تھے، میں نے آپ کو شروع کرنے سے پہلے آگاہ کر دیا۔ اب ہم چل رہے ہیں دوحہ۔ دوحہ کہتے ہیں جب سورج نکل رہا ہو، یعنی روشنی، تو اس کا دوحہ کا جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے وہ فجر کے، یعنی سورج نکلنے کی، یعنی دن روز روشن کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو والضحیٰ، وا تسمیہ واو ہے یہاں پر، تو یہ یہاں پر دوحہ جو ہے، اچھا بعض علماء نے اس کو چاشت بھی کہا ہے، لیکن وہ چاشت جو ہے روشنی پھیلنے کو چاشت نہیں کہتے ہیں، روشنی پھیلنے کو صبح ہی کہتے ہیں، لیکن اس سے مراد کچھ لوگوں نے ترجمے میں چاشت کی قسم بھی کہا ہے۔ الضحیٰ، الضحیٰ، روشنی، ضحیٰ روشنی، جس طرح ضلالہ گمراہی اندھیرا کو بھی کہا گیا ہے، اور ضحیٰ جو ہے اس کے الٹ ہے، یعنی کہ روشنی۔ اچھا، اس کا مادہ بنے گا زواد، ہا اور واو، ضحو۔ واللیل اذا سجا، اب لیل تو آپ سمجھتے ہیں رات کو، اس کو میں اس کی سینٹیکس نکال لیتے ہیں۔ جب چھا جائے، تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قسم کیا کھا رہا ہے کہ واللیل اذا سجا، اور رات کی
جب وہ طاری ہو جائے یا چھا جائے. ما ودعاک ربک وما خلا. اب ہم چل رہے ہیں تیسری آیت میں. ما کا مطلب ہو گیا نہیں. اچھا ودعاک. اب یہاں لفظ ودعا کہتے ہیں چھوڑنے کو. اچھا اب یہ ساتھ میں ودعا کا بھی ہے، تو ودعا کا مطلب تو چھوڑنا ہو گیا. اب اس سے کا لگ گیا. اب یہ جب کا لگ جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے یہ مخاطب کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، یعنی بات ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ما ودعا کا، آپ کو نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، ربو کا آپ کے رب نے، وما اور نہیں، قلا. اب یہ قلا یا قلی کا لفظ جو آتا ہے عربی میں، پہلے اس کا لکھ دوں میں ترجمہ، چھوڑا اور قلا. قلا کا مطلب ناراض ہونا. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ما ودعا کا ربو کا وما خلا، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اب کیا کہا جاتا ہے، اب یہ اس کا بھی میں ایک ایک ورڈ سے چلتے ہیں، روٹ نکال لیتا ہوں اس کا بھی. اچھا وللآخرہ، اب یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں وا کا مطلب اور ہو گیا. اب لام تاکید ہے، یقیناً، لازمی، البتہ. آخرت جو آخرت ہے وہ خیروں یعنی بہتر ہے، لکا آپ کے، لامن واسطے اور آپ کے، کا مخاطب کے لیے جگہ، لکا آپ کے لیے. یعنی کیا کہا جا رہا ہے، یقیناً آخرت جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے، من الاولی یعنی پہلے سے. اب یہ والی جو بات کہی جا رہی ہے کہ یعنی آپ کا جو پہلا دور ہے اس سے آخرت کا دور زیادہ بہتر ہوگا. یعنی بات کا دور. اچھا اس کو دونوں سینس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آخرت سے مراد آخر لیا جائے، ٹھیک ہے، ایک تو آخرت کا معاملہ ہو گیا، یعنی دوسری زندگی کی بات ہو رہی ہے. اور اگر اس کو آخر کے سینس میں بھی لیتے ہیں تو بھی دونوں طرف سے یہ ایک ہی اینگل پہ بات آ رہی ہے. یعنی پہلا دور جو تھا آپ کا مشکلات کا تھا، اور جو بعد کا دور آئے گا آپ کا وہ بہتر ہوگا، یعنی وہ مشکلات سب ختم ہو جائیں گی. اچھا یہی ترجمہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے موضوع کے حساب سے، کیونکہ اگلی بات ہمیں بتائے گی کہ اس سے مراد کیا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وَلَسَوْفَ، اب وا مانے اور ہو گیا. یہاں سوف کا جو لفظ ہے، میں پہلے بھی پچھلے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ سوف جو ہے وہ فیوچر کے لیے مخصوص کرنے کے لیے ہے. یعنی جہاں آپ سوفا دیکھیں گے تو وہاں آپ یعنی یہ جان لیں کہ یہ مستقبل فیوچر کا ٹینس لگا ہوا ہے یہاں، یعنی ایز سون، یعنی آگے کی بات ہو رہی ہے. وہاں مانے اور، لام جو ہے لام تاکید ہے، یعنی اور لازمی ہے یہ یقیناً، ان قریب، یعطی کا. اب اس کے اندر دیکھیں آتا چھپا ہوا ہے. یو جو ہے نا، یہ یاتان کا یا ہے، یعنی یہ آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ مضارع کا صیغہ ہے، یعنی حال اور مستقبل کی بات آئے گی اس میں. اب یہ آتا ہوتا ہے، عطا کو آتا کہتے ہیں، یہاں یعطی کا ہے یعنی عطا کرے گا. ٹھیک ہے، کا مخاطب کے لیے، تو جملہ کیا بنے گا یہاں پر، لفظ کے معنی بن جائے گا یعطی کا، یعنی اللہ آپ کو عطا کرے گا. تو پہلے کیا کہا تھا، ان قریب آپ کو اللہ عطا کرے گا یقین. رب کا آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، آپ کا رب. فترضیٰ، فامانے پھر آپ راضی ہو جائیں گے. تا تم کے لیے تا استعمال ہو گیا، اور رضا جو ہے وہی ہے راضی ہونا، کہ پس آپ کو ان قریب وہ عطا کرے گا اور آپ راضی ہو جائیں گے. کیا عطا کرے گا، یعنی جو بھی عطا کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کو
جس طرح یہ پچھلی آیت کی وضاحت ہو رہی ہے اس میں، جس طرح پچھلا دور آپ کا مشکلات کا تھا اور اگلا دور جو ہے وہ آپ کو آسانی کا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بات بتا رہا ہے کہ ہم جو اب آپ کو عطا کر رہے ہیں، یعنی دین کے غلبے کی بات ہو رہی ہے، تو آپ بھی اس سے راضی ہو جائیں گے جس بات کے لیے آپ اتنی مشکلات کا سامنا کیا آپ نے، یا اتنا کٹھن وقت گزارا، اب وہ وقت آپ کا آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے آپ بھی راضی ہو جائیں گے، یعنی جو آپ چاہتے تھے وہ آپ کی منشا بھی پوری ہو جائے گی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہماری آیت چل رہی ہے، اس سے اگلی آیت یعنی چھٹی آیت، الم یجد کا یتیمن فآوا۔ اب اور آ کا مطلب کیا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لم کا مطلب بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، اور لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ تو علم آ کا مطلب کیا، لم مانے نہیں، کیا نہیں، یجد کا۔ اب اس کے اندر یا میں نے کہا نا مضارع کے لیے لگتا ہے اسٹارٹ میں، یاتان کا یا کہتے ہیں اس کو۔ یاتان کیا ہے، جب ہم گرامر پڑھیں گے سمجھائیں گے آپ کو، لیکن اس لیے ابھی سے میں کچھ جملے آپ کے سامنے بولوں گا تاکہ وہ آپ کی پریکٹس رہے۔ یجد کا، تو اس میں جو لفظ وجد ہے، وجدہ یعنی پانا، علم یجد کا پھر وہی آ گیا مخاطب کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے آپ کو۔ تو یجد کا، اب یا کا مطلب وہ بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے، وہ اس کا بھی ہوتا ہے، یہ اشارے کے لیے ہوتا ہے ویسے زیادہ تر۔ یجد کا یعنی اس نے پایا آپ کو، کس نے، اللہ نے پایا آپ کو، یتیمن، یتیمن وہی اردو میں بولا جاتا ہے یتیم۔ فآوا، اب جو آوا ہے، آوا کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ، پس یا پھر، فا کا مطلب پھر، فآوا تو آپ کو ٹھکانہ دیا، پھر آپ کو ٹھکانہ دیا، یعنی یتیم پایا تو آپ کو ٹھکانہ فراہم کیا اللہ نے۔ تو اس میں جو مشکل الفاظ کے اندر ہم آوا لکھ لیتے ہیں، فا آوا جو لفظ ہے، فا آ وا، اس طرح سے نا، ٹھکانہ یعنی یتیم کا جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، اس کو کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، یعنی یتیم ہونے کے باوجود بھی آپ کو ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے دیا، اور وہ ٹھکانہ آپ لوگ سمجھتے ہی ہیں کہ یعنی پہلے جو تربیت آپ کی تھی وہ دادا کی طرف سے تھی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ ان کے زیر تربیت رہے۔ اگلی آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا۔ اب یہ وہ آیت ہے جس کے اوپر عموماً تکرار لوگوں کی ہوتی ہے کہ دیکھو جی فلاں ترجمے میں وہ فلاں دیوبندیوں نے اس کا ترجمہ یوں کر دیا تو بریلویوں نے یوں کر دیا، بہرحال اس چکر میں نہ پڑے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تلاش کے لیے اگر آپ بھٹک رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی گمراہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو راہ تلاش کر رہا ہے اس سے راستہ کھو گیا اور راستے کی تلاش میں ہے وہ۔ تو وجدہ کا وا پھر اور ہو گیا، وجدہ میں نے کہا تھا پانا، وجدہ وجدہ کا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور پایا ہم نے آپ کو۔ اب ضالن یعنی بھٹکتا ہوا پایا راہ میں، فہدہ پس ہم نے آپ کو راہ دکھائی۔ ہدایت کیا ہوتی ہے، ہدایت بھی راہ ہوتی ہے ایک طرح کی، یعنی اگر آپ مثال کے طور پہ دوائی لے کے اور اس کا ہدایت نامہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ایک راہ ملتی ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی اگر حق کی تلاش میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے حق ان کو دے دیا۔ تو بڑا آسان ترجمہ ہے اس میں، وجدہ جو ہے وہ پانے کو کہتے ہیں، یہاں وجدہ کا اور پایا آپ کو، اب کا وہی ہے مخاطب کے لیے، ضالن یعنی کہ آپ کو بھٹکتا ہوا پایا، آپ کو راہ تلاش کرتا ہوا ہے، فا کا مطلب پس آپ کو راہ دے دی، یعنی آپ کو ہدایت دے دی ہم نے کہ اب آپ کو وہ معلومات دے دی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ آپ کو نبوت دے دی یا آپ کو چن لیا۔ پھر اگلی آیت ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا۔ اب یہ عائلًا علیل سے نکلا ہے، اور جب ہم نے آپ کو پایا علیل، فَأَغْنَا پس ہم نے آپ کو مالدار کر دیا، غنی کہتے ہیں مالدار ہونے کو، تو یعنی آپ کو ہم نے پایا کہ آپ علیل تھے، ٹھیک ہے، آپ یعنی آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے تو آپ کو غنی کر دیا یعنی مالدار کر دیا۔ مالدار کون ہوتا ہے، جس کے پاس وسائل زیادہ وسائل ہوں۔ جو میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ بالکل غریب تھے یا ایسا تھا، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی کو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے
کہ ہم نے آپ کو امیر کر دیا، مالدار بنا دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب یہاں پر ایک حکم لاگو ہو رہا ہے، فَأَمَّا، ٹھیک ہے، اب فا مانے پھر، اس کا لفظی ترجمہ ایک ایک لفظ سے کر لیتے ہیں۔ فا کا مطلب تو ہو گیا پھر، ٹھیک ہے، اما، اب یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ، پس آپ فلا تقہر، پس نہیں تقہر تم ان پہ قہر نازل کرنا، تو یہاں کہا جا رہا ہے فَأَمَّا، اب یہ ماں کا مطلب جو ہوتا ہے، فَأَمَّا پھر جو یتیم ہے، فلا پھر نہیں تقہر تم ان کے ساتھ قہر یعنی سختی، یعنی ان سے سختی سے برتاؤ نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اب یہ بذریعہ نبی سب کو کہا جا رہا ہے، اب یہ جو جملہ ہے یہ حکمیہ جملہ ہے، تو یہ تقریباً اللہ کا حکم یہ سب کے لیے ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سائل ہے، فلا پھر نہیں تنہر، ان کو جھڑکنے کو بھی کہتے ہیں۔ تا جو ہے وہ یاتان کا تا ہے، یعنی کہ تم، جیسے نہ لگے گا تو ہم، تا لگے گا تو تم۔ وَأَمَّا السَّائِلَ، بس جو سائل کون ہوتا ہے؟ جو آپ سے سوال کرتا ہے، جیسے کسی کو کوئی ضرورت ہے، وہ آپ سے ضرورت کے لیے سوال کرتا ہے، فلا تنہر، پر آپ اسے جھڑکے نہ۔ اب یہ پورے سارے تمام ماننے والوں کے لیے بات ہو رہی ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِی، وَأَمَّا اور جو، بِنِعْمَتِی جو ہماری نعمتیں ہیں، نعمتی جو ہماری نعمتیں ربی کا، کون سی نعمتیں؟ جو رب کی طرف سے ملی ہیں۔ فحدث، فا کا مطلب پھر، حدث اس کو بیان کرو۔ یہ بربی کا یعنی آپ کے رب کی طرف سے، جہاں کا آئے گا تو اس سے مراد کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی کو یہ بات ڈائریکٹ کہی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو نعمتیں تمہیں بیان دی ہیں اس کو بیان کرو۔ ویسے ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم لوگ عموماً چھپاتے ہیں، اور بیان کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا، کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اللہ نے اس قابل بنایا۔ تو یہ حکم یہاں پر یہی ہے کہ نعمتوں کو بیان کرنے سے کہ ناشکرے نہ بنے، اللہ کے شکر گزار بنے۔ تو یہ ہماری والضحیٰ والی صورت ختم ہوئی۔